یہ مقصد ہے، یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مسلم کا نہ رہ جائے کوئی دنیا میں نافرمان محمد کا، آج اس کی دعا ہے اگر منظور ہو جائے۔ قابل احترام نوجوان ساتھی، قابل احترام اسلامی والے اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقائے نامدار احمد مصطفیٰ سرور کائنات سرکار دو عالم آمنا کے نام محبوب ذوالجلال محمد سید المرسلین شفیع المذنبین رحمۃ للہ مراد المصطفی راحت للعالمین اللہ تعالی آپ لوگوں کا چلانا اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت مولانا منظور اور مقبول فرمائے۔ اللہ تعالی اس ناطق تفصیل انسان کو حق بات کرنے کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں کو اللہ کا حق سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ خوش قسمت وہ لوگ جن لوگوں کو محبوب کبریا کی معیت نصیب ہوئی، صحبت نصیب ہوئی، اجلاس نصیب ہوا، رنگ نصیب ہوا، نسبت نصیب ہوا۔ خوش قسمت وہ لوگ جن لوگوں کو محبوب کبریا
کبریاء کا ایمان کی دولت سے وہ چہرہ نصیب ہوا جس چہرے کو دیکھ کر خدا کو گرس کھایا. جن لوگوں نے ایمان کی دولت سے محبوب کبریاء کے اس چہرہ مطہر و منور بیائے معصوم چہرہ کو دیکھ کر اس قدر اعتبار کھایا اپنی جانوں کا بیمہ کر دیا, آپ کی غلامی کا توق گلے میں ڈال دیا. خدا کی ہاں اپنی ایمان کی شرائط لکھوا دیے. اور وہ اس قدر قیمتی بنے کہ ان کی جان و ایمان کی قیمت اگر پوچھنا چاہتے ہو تو اپنے رب سے سوال کرو. اللہ میاں وہ جنہیں محبوب کبریاء کی معیت نصیب ہوگی, جنہیں محبوب کبریاء کا تعلق اور نسبت نصیب ہوا, وہ کتنے قیمتی بنے, ان کے جان اور ایمان کی قیمت کتنی تو نے ڈال دی. فرمایا اگر تم ان کی قیمت دیکھنا چاہتی ہو ایمان اور جان کی, وہ دیکھ لو حبش کے سیاہ خام کو, چلتا تو مکہ کے گلیوں میں اس کے جوتے کی آواز صحیح آپ ہی جنت کی باتوں میں سن رہے. وہ بلال جب فرش پر چلتا تھا تو زمین قدم چھو لیتی تھی, آسمان اسے مرحبا کہتا تھا. فرشتے وہ سیاہ فام والے اس بلال کو مرحبا کہتے تھے, اس کے عمل پر رشک کرتے. اور جب وہ فرش پر عمل کر کے چلتا تھا تو جنت کی حوریں پر اندازی کرتی. ایک کہتی تھی رب جلیل یہ بلال میرے حصہ میں دے دے, دوسری کہتی تھی میرے حصہ میں. بھائی اس قدر حقیر تھا, اس قدر کوشا تھا, چہرے پر ماتے کے داغ تھے, آنکھیں بہت چھوٹی تھی, اس قدر سیاہ تھا, اور بڑے بڑے تھے, اس قدر حقیر تھا کہ لوگوں کے بچے دیکھ کر ڈرتے تھے. لوگ بلال کو اپنے گلیوں سے روک دیا کرتے تھے, مگر فرش والے تو ہنستے تھے, اس کی رحمت برستی تھی. نعرہ تکبیر, اور جب وہ بلال فرش پر قیام کی حالت میں کھڑا ہوتا تھا, اللہ کی قسم حدیث میں آتا ہے کہ خدا کی رحمت اس کا طواف کرتی. خدا کے فرشتے اس کے ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے ہیں. ایک فرشتہ ساتھ کھڑے ہو کر کہتا تھا بلال اگر اس قیام کی حالت میں خدا کے فرشتوں کو خدا کی رحمت کو طواف کرتے دیکھ لیتا, خدا کے فرشتوں کو ہاتھ اور پاؤں کی زیارت کرتے دیکھ گا, قیامت آتی آ جاتی پر قیامت ہوگی نہ چھوڑ. بھاگوانوں اس بلال نے کوئی انوکھا
سا کلمہ نہیں پڑھا تھا، یہی کلمہ پڑھا تھا جو آج آپ اور ہم نے پڑھا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صرف غائب الادا نہیں کی تھی، سید القونین کے غلاموں نے اس کلمہ کے مطلب کو سمجھا تھا، مقصد کو حاصل کیا تھا۔ صحیح نے صرف گرامر تک محدود نہیں کیا، فرمایا لا الہ کوئی نہیں الہ، لا الہ کوئی نہیں معبود، لا الہ کوئی نہیں عبادت کے لائق۔ عبادت صرف رکوع سجدے کا نام نہیں، قیام کا نام نہیں۔ شیخ نے فرمایا سبز گنبد وقت حسنین کریمین شریفین کی نانا صحیح فرمائے، زینب رقیہ ام کلثوم فاطمہ الزہرا کی ابا صحیح فرمائے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سردار نے فرمائے، صدیق داماد نے فرمائے، علی شیر خدا کے سردار نے فرمائے، لا جب تم جنگلوں میں کھڑے ہو، تمہیں پیاس لگے، پانی کی ضرورت محسوس ہو، صحیح نے فرمائے اس خدا سے پانی مانگنا عبادت، خدا کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھنا بھی عبادت، اس کی طرف چہرے کو پیش کرنا بھی عبادت، اس کے ہاتھ دل کا بھید پیش کرنا بھی عبادت، اس کے ہاتھ اٹھانا بھی عبادت، اس سے کچھ مانگنا بھی عبادت، اس کا نام لینا بھی عبادت، لا الہ۔ اور دنیا کی سرداروں سید القونین رحمت دو عالم نے فرمایا، جب زندگی کی کسی موڑ میں، دکھ میں، سکھ میں تمہیں مدد کی ضرورت پڑ جائے، اس میرے رب سے مدد مانگنا عبادت۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مدد نہیں کر سکتی، میرے رب کی اسباب ہے تمہاری مدد کرنے کی، وہ ہر حال میں تمہاری مدد کر سکتا۔ اس کا دعویٰ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ
الأرض ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. نعرہ تکبیر. سب کو سبحان اللہ. وہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں؟ وہ ہے کہ زمینوں کا مالک میں آسمانوں کا مالک میں سچ ہے یا نہیں؟ بولو. زمینوں کا مالک میں آسمانوں کا مالک بھی میں سورج کا مالک بھی میں جو تمہاری زندگی کے نظام کو چلا رہا ہے. اللہ فرماتی ہے اگر سورج کو میں نبی مانوں تو تمہاری زندگی کا نظام معطل ہو کر کے رہے. یہ دن کو نہیں آنے والا میں سچ ہے. یہ تو اگر دن میں نہ لاتا تم معاشی زندگی میں ہاتھ بندائی نہ کر سکتے. اللہ فرمائے پھر دل کو ختم کر کے وجعلنا الليل لباسا اس رات کو لے آنے والا بھی میں تمہیں آرام کرانے والا بھی میں بستر پر سلانے والا بھی میں. اللہ فرمائے وجعلنا نومكم سبحان. اگر میں خدا نیند کا دمبا پیدا نہ کرتا تو ہم دنیا میں آرام نہیں لگا. سب ہے یا نہیں؟ آرام ہی نہیں کر سکتے. یہ نیند بھی تمہیں میں کروا رہا ہوں, آرام بھی میں تمہیں کروا رہا ہوں, سلام بھی میں رہا ہوں. تمہیں تو نیند کرواتا ہوں خود میں جاگ کر تیری جان مال عزت کی حفاظت کی پہل رہا. تم جب سو جاتے ہو اللہ جب تم بے طاقت ہو کر بے حس ہو کر چار میل پر پڑے ہوتے تمہیں اپنی پگڑی کا علم نہیں, جوتے کا علم نہیں, گھر کا علم نہیں. اللہ فرمائے اس وقت میری طاقت کا آغاز ہوتا ہے. میں تیری جان اور عزت اور مال اور بیٹیوں کے محافظ کھڑے کر دیتا ہوں. تم سوتے رہتی ہو میں خدا جاگ گا تیری حفاظت کرتا ہوں. اس لب کو جس میدانوں میں صاف ستھری میدانوں میں تمہیں روزی کون دے رہا ہے؟ بولو. بھائی بات سنو, یہاں تمہیں پانی کون دے رہا ہے؟ یہاں تمہیں کپڑے مہیا کون کر کے دے رہا ہے؟ یہاں تمہیں سبزیاں ترکاریاں کون دے رہا ہے؟
لوگوں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کریم ان مدرسوں کو تا قیامت تک آباد و صاف جو مدرسوں کی فکر میں ہے ان کی آبادیوں کی فکر میں اللہ ان کی عمر میں بھی اس فکر میں بھی اس علم میں بھی برکت فرما دے جو لوگ طلبا کے نان و نفع کی فکر میں ہوتی ہے اپنے مال میں سے حصہ دیتے ہیں اللہ ان کے مال میں بھی برکت اور جو لوگ اپنے بچے مسافر بنا کر اپنی شفقت سے دور کر کے محمد کا غلام نہیں محمد رسول اللہ کا مہمان بنا کر ان کی طرف کے لیے بھیج دیتے ہیں جاؤ نیچے سو اگر جتائی نہ ملے تو مٹی پر سو جاؤ مگر علم کو حاصل کرو اگر آپ کو سالن سے روٹی نہ ملے خشک کھا لو اگر نہ ملے تو بھوک نبھالو مگر علم کی دولت حاصل کر لو ان بچیوں کی پڑھائی میں بھی برکت فرمائے ان کے والدین کی جدوجہد کو بھی منظور و مقبول فرمائے اور علم کی دولت بہت بڑی آپ ایسے بھی کرائے یہ علم بھی علم سے نکلا ہے دنیا میں کوئی علم نہیں تھا جب سید القونین رحمت عالم آئے تو اللہ کی طرف سے علم کی دولت لائے یہ سب علم اسی علم سے نکلے ہوئے ہیں اللہ کریم اصل علم یہی ہے جس کے پڑھنے اور پڑھانے سب سے آپ سلانے بھیجی مزاحت ہر چیز سے دل چکا جاتا ہے مگر یاد رکھ لو خدا کی کلام کو پڑھنے سننے سے دل نہیں سے ہو اس لیے تو اللہ کریم نے فرمایا کہ او دیکھو میرے بندوں کو انہیں روٹی میسر نہیں زندگی میں پانی نہیں ملتا جب سیدنا عثمان غنی مظلوم جلال کا پانی بھی بند روٹی بھی بند محاصرہ لگا ہوا تو آپ کی زبان اللہ کی کتاب سے نہیں روتی تھی نہ نگاہ قرآن کے لفظوں کو چھوڑتی تھی نہ ہاتھ کی انگلیاں قرآن کے لفظوں کو چھوڑتی آپ فرماتے ہیں جس وقت مجھے پیاس غلبہ کرتی زبان میں خشکیاں آ جاتی تھی تو میں شروع کر دیتا تھا کتاب کے اصول سے وہ لوگ
بیان کر انما المؤمنون الذين إذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے تھے سنتے تھے ساری رات اللہ کی قسم پیٹ پر پتھر باندھ کر کھڑے ہو کر ساری رات اللہ کی کتاب کو پڑھتے وہ مومن کی چلے. اور 15ویں صدی کے مسلمانوں خدا کے قرآن سے منافقت اپنانے والے زبان سے تو کہہ جاؤ کہ ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں مگر تمہارے گھر میں اس کتاب کو قیمت کھا چکی ہے. اس کے بدلے تم سور جہان کی اور سرنجے کی آواز تو سنتے ہو. اس قرآن کی بدلے میں فرنگی کی آواز تو سنتے ہو. عطا اللہ کی تم بدلو کے وہ تم تک تم سنتے ہو. اور تمہیں یاد بھی ہے کنجر خانے میں جا کر کنجریوں کی رنجیوں کی آواز بنی تو سنتے ہو مگر قصیدے بھی سنتے ہو. اللہ کی کتاب کو پڑھنا بھی چھوڑ دیا سننا بھی چھوڑ دیا. گھروں میں قیمت کھا چکی ہے قرآن کی بدلے تم لوگوں نے ناول اپنائی ہوئی ہے. چھوٹی بچیوں کو سچیاں کہانیاں لے کر دی ہیں اور اللہ کی گھر کے مقابلہ میں تم لوگوں نے بازاروں کو آباد کر دیا. کجروں کو گجرخانوں کو آباد کیا. اپنے کوٹھیوں کو آباد کیا. سینماؤں کو آباد کیا. گھروں کو آباد کیا. اور کتیا ریچھ کے میرا میدان آباد ہے. میرے گجرخانے آباد ہے. بر ہے تو خدا کا گھر ہے. اور دنیا کی سرکاروں خدا کے حقوق میں بھی مداخل بن گئے. قرآن کے حق میں بھی مداخل بن گئے. اور ادھر آؤ جس نبی پر کلمہ پڑھتی ہو اس نبی کے ساتھ کیا حضر کیا. ادھر تو کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور پھر دیکھو جب تم کلمہ پڑھ بیٹھے اب تم اپنی مرضی منشا پر کوئی دنیا کا کام نہیں کر سکتے. اب تو تم نبی کے ہاں بک چکے ہو. بکی ہوئی چیز اپنے اختیار میں نہیں رہتی. مالک کی مرضی جہاں سے مارے جہاں کھڑا کرے. اب تو تم کلمہ نبی پر پڑھتے ہو. 15ویں صدی کے منافقوں پھر شکلیں صورتیں سیرتیں اپنی مرضی منشا پر جوڑتے ہو بناتے ہو اور اپنے ہی شادی غمی میں اپنے ہی منمانی کر رہے ہو. کہاں ہے نبی کی شریعت؟ کہاں ہے خدا کی قرآن کا قانون؟ دکھاؤ کوئی کام ایسا زندگی کا جس زندگی کے جسے پہلو میں تم لوگوں نے دنیا میں یا دین کے کام میں یا تم بیٹھنے اٹھنے میں کھانے پینے میں لیٹنے میں سونے میں شادی میں غمی میں نبی کی شریعت میں ایک تم نے قانون اپنایا ہو. دکھاؤ میں تمہیں 10,000 روپیہ انعام دیتا ہوں. نعرہ تکبیر. تمہیں بہت انصاریوں میں عرض کر رہا تھا کہ دکھاؤ مجھے کوئی ایسا کام جو نبی کے آئین شریعت کی دہار ہو. اگر تمہیں کہا جائے کہ قرآن کو مانتے ہو سب ہاتھ کھڑا کرو گے جی ہم قرآن کو مانتے ہیں. قرآن کے ماننے والوں قرآن تو کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قرآن کہتا ہے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. اے قرآن جا رہی بولو بھاگو نہیں اب بولو اے یا نہیں جا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے لوگوں مومنوں محبوب کی امتیوں کافروں کو خطاب نہیں منافقوں کو نہیں مشرکینوں کو نہیں یہودیوں کو نہیں نصارا مجوسیوں کو نہیں فرمایا الذین آمنوا ایمان والے لوگوں اور میرے محبوب بنکر پڑھنے والے مسلمانوں سن لو انما الخمر پکی بات ہے اکمل مکمل فیصلہ ہے. اللہ فرماتے ہیں تو قیامت تک نور و شراب تم پر حرام شراب تم پر حرام والمیسر دوسرا نمبر جوا حرام والانصاب شطرنج نہیں گدو کے کھان تاش کے پتے تاش کی باتیں کھیلنا بھی رہ دو. والانصاب تیر بال شطرنج کیرم بورڈ یہ کبڈیاں یہ چپڑیاں یہ نوکداری یہ شی بکری یہ سارے کم پلیت من عمل شیطان یہ شیطانی عمل نبی کا عمل نہیں. ابو نبی کا عمل سارے بولو نبی کا عمل اس کا ہے من عمل الشیطان. ولی کا عمل بھی نہیں نبی کا عمل بھی نہیں صحابی کا عمل بھی نہیں من عمل الشیطان. اللہ فرماتے ہیں واہ خیر خواہ پیارے رب محبوب کی امت کا تو کس قدر خیر خواہ ہے. اللہ فرماتے ہیں فاجتنبوہ مومنوں میرے محبوب کی امتیوں ان سب پلید چیزوں سے اجتناب کرو بچ جاؤ چھوڑ کر بچ جاؤ لعلکم تفلحون تاکہ میری جہنم تو نجات حاصل کرے گو تم میری جہنم سے آزادی حاصل کرو گی جب تم ان ناپاک چیزوں چھوڑ جاؤ گی ان سے اجتناب کرو گی تب تم میری جہنم کی آگ سے بچو گے میری جنت کے مستحق بنو گے. لعلکم تفلحون. سچ ہے سنو اپنی بات سے بتاؤ. ابھی اللہ فرماتے انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. یہ سچی کتاب ہے یا جھوٹی؟ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ؟ بولنے والے نے سچ بلوایا یا جھوٹ؟ اب یہ فرماتی ہے کتاب اللہ کریم نے فرمایا یہ شراب یہ جوا یہ تیرانداز یہ شطرنج یہ کیرم بورڈ یہ چپڑیاں یہ چٹھے یہ کبڈیاں اللہ فرمائے یہ ساری بڑی چیزوں
میرے سے تیرے درمیان جدائی بات سن میرے داغن روک لے سن میرے ذکر اذکار کروں تے روک سن جب تو شراب دے نشے پیا ہوتے اللہ فرمائے تو میں کن جدا تے میں خدا تے کروں جدا لوگ تاش کھیلتے ہو تاش اور تاش کھیل رہے ہوتے ہو دکی دکی خیال ہوتا ہے مسجد جانے کا بولو ہے ہوتا ہے کیا جب جوا کھیلتے ہو تو نوجوانی سے پوچھ لو خدا کے ذکر کی طرف خیال ہوتا ہے یہ سچ کہہ رہی ہے کہ میرے ذکر سے بھی میرے گھر سے بھی ملک سے بھی میرے محبوب سے بھی تمہیں ایسے جدا ہے قریب بھی نہیں رکھنے تھے اب جو چیز اللہ سے جدا کرے وہ مومن پر حلال ہے تو خدا رسول کے درمیان اور تمہارے بغاوت ڈالے دشمنی ڈالے وہ اچھی چیز ہے سچا یا جھوٹا آگے بھی سن لو اللہ فرماتے حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم وأخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن جنہیں تم نے جلا جن سے تم جلا گیا وہ سب تیرے نکاح پر حرام تو ان کے لیے حرام وہ تیرے کے لیے حرام اب اللہ فرماتے اگر تو نے جوا بھی کھیل لیا جوئے کو بھی اپنا لیا یہ بھی نس اقرار سے حرام ہو ٹھیک ہے یا نہیں اور شراب بھی نس قرآن سے داد بھی بولو اب سید القولین رحمت اللہ نے فرمایا مجھ سے دیہاتی جس پر کلمہ پڑھتے ہو بھاگ والو ذرا پڑھ دکھاؤ مرد جاؤ ڈوب کر اس نبی کا کلمہ پڑھتی ہو کسی نبی کی شریعت کے خلاف کرتے ہو یا تو کلمہ چھوڑو اگر کلمہ پڑھتی ہو تو اس کا واسطہ دیتا ہوں کلمہ کی لاج رکھ دو کلمہ پانی کو روزے بھی دنیا کی سرداروں اگر کلمہ پڑھتی ہو سید القولین اس کو قربانہ چھوڑ دو روزہ نروانا چھوڑ دو بے نمازو تم بھی سن لو زانیو تم بھی سن لو الزنا یخرج البلا جب تو زنا کرتا ہے تیرے ایمان کی جڑ نکل جاتی منزلہ سوریہ بیاہ نہیں جب تو زنا کرتا ہے تو غجور خدا اپنی غجوری میں آ کر غیرت پہ آ کر کہہ دیتا ہے جبرائیل لکھ لو مجھے اپنی ربوبیت کی قسم اس نے میرے بندے کی عزت کو لوٹا اسے اس وقت تک میں موت اس پر حرام کر دیتا ہوں جب تک اسے اپنے آنکھوں سے اپنی ماں سے اپنی بیٹی سے اپنی بہو سے اپنے گھر والوں سے یہ دیکھے تو زنا کرتے پھر مرے گا نمبر دوسرا اللہ فرماتے جبرائیل کو جس نے
ناپاک غلیظ پانی کی لذت پر میرے بندے کی عزت کو لوٹا. قیامت کے دن جب میری دربار میں آئے گا تو یہی نالی اس کے منہ میں دوں گا، یہی پانی جس غریب پانی سے میرے بندوں کی عزت کو اس پانی میں دوں گا. اسے کھاتا ہوا تلخ کڑوا پانی نکال کر اس کی نظام اپنا حسن میرا پینا کہتا. اللہ کی عذاب کو دعوت دینے والوں، میرے سخت گنبد والے شاہی کو روضے میں ترسانے والوں، آج اگر دنیا میں تم انسانی شکلوں میں پھر رہی ہو تو سبز گنبد والے کی وہ دعا جو مسجد کی جامع کے اندر آپ نے مانگی تھی اسی دعا کی صدقے آج تم انسانی شکلوں میں پھر رہی ہو. اللہ اس ذات کا قانون موجود ہے. فلما تواب مالوان قلنا نقل قردة خاسئين. سابقہ انبیاء کی امتوں سے چھوٹی غلطی ہوئی رات کو صبح سویرے ان کی صورت اس بیڑیاں سے مس کر دی، گھروں سے بادر نکالا، گھروں سے ریچھ بندر نکل رہے تھے، خنزیر بندر نکل رہے تھے. دن کو کیا تو آپ کی صورت بس، رات کو گناہ کیا تو صبح سویرے صورت بس. آج ہم بھی ایک نبی کی امتی ہوتے ہوئے اس قدر سے گناہ کر رہے ہیں. ماؤں سے دیر ہو رہے ہیں، ساس سے دیر ہو رہا ہے، باؤں سے دیر ہو رہا ہے، بیٹی سے دیر ہو رہا ہے، سالیوں سے دیر ہو رہا ہے. آج دنیا کی سرداروں غریب کی عزت لوٹی جا رہی ہے، عبادت کھلو کھلا ہوئی جا رہی ہے. دیکھو حیوانوں سے دیر کیے جا رہے ہیں، مگر جب ہم حبیب شراب جوئے شطرنج کھیلے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج بھی وہ میری آپ کی گیا کیا سو گیا ہے، اس کا تو دعوی گرا خبردار تو سو سکتا ہے تجھے منہ پر کرتی ہے. میں نہ سوچتا ہوں کہ مجھے منہ کرتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے. میں تو تم سے نیند کرانے والا رب ہوں. خیال کرنا تم تو مجھ سے منہ کر چھپ کر آپ دنیا سے چھپ کر گناہ کرتا ہے. اللہ فرماتا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. میں تمہیں وہاں دیکھتا ہوں جہاں تمہیں کوئی نہیں دیکھ سکتا. نہ جبرائیل دیکھ سکتا ہے، نہ میکائیل دیکھ سکتا ہے، نہ اسرائیل دیکھ سکتا ہے، نہ نبی دیکھ سکتا ہے، نہ ولی دیکھ سکتا ہے. جہاں میں تمہیں دیکھتا ہوں، جہاں دیکھتا ہوں وہاں تمہاری سنتا بھی ہوں، وہاں میں تمہارے قریب ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں وہاں سے قریب بھی ہوں. اتنا قریب ہو پیارے رب. اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید. میں اس شہر سے زیادہ قریب ہوں. یہ شہر بھی سے بہت دور ہے، میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں. سن لے اگر میں تمہیں پکڑنا چاہوں تو پکڑ بھی، گرفت کرنا چاہوں تو گرفت کر. کیوں میرا دعویٰ ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سچ ہے یا جھوٹ بولو؟ دعویٰ ہے کہ روئے زمینوں کی سلطنت میں خدا کی قبضہ قدرت سے ہے. میرا عہدہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر. میں خدا عظیم اور قادر ہوں. وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ خدا پکڑ سکتا ہے یا نہیں؟ سن لو تم سب سے تم کر تم گناہ کر سکتے ہو. اللہ فرماتی ہے میں خدا کی نگاہ سے تم نہیں چھپ سکتا.
اگر سب گنبد والی محبوب کبریا کی سبزت ہے میں نے تمہیں قبر کی چار دیواری تک مہلت دے رکھی ہے. جو کچھ کرنا ہے کر لو, جو کچھ عملے بدلنے بنانی ہے بنا لو. 4 دن 8 دن 10 دن 40 سال 70 سال بہت گزری تھوڑی باقی ہے. اس وقت میں دوست سے پوچھوں گا کلا اذا بلغت التراقی وقیل مرضا. تیری ساری زندگی کی چہل پہل بروٹ کر تجھے اپنی بستری پر, اپنی چارپائی پر, اپنی ہجز کوٹری میں رجا کر وجود سے, سارے وجود سے روح نکلوا کر کھنچوا کر تیری حاجت کی حدید رکوا. خالص کی حدی میں روح کو رکوا دوں گا اور تیرے پاؤں کے ناخنوں سے روح کو نکالوں گا, کھنچواؤں گا. بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. میرے باقیوں, دنیا میں میری بغاوت کرنے والوں, میرے نبی کی دشمن ہو سن لو, میری توحید کو نوازنے والوں, میری نبوت کو, میرے نبی کی نبوت کا انکار کرنے والے کافروں, تم بھی سن لو, تم بھی میرے ہاتھ میں آؤ گے. میرے نبی پر کلمہ پڑھ کر میرے نبی کی بغاوت کرنے والے نبی کے دشمنوں, میری کلمہ پڑھ کر میری توحید کا انکار کر کے آپ سن لو. میرا شریف پھیلانے والے میرے دشمنوں, تم بھی سن لو. تم سب کا روح میں نکال کر حالت کی حدی میں ڈبواؤں گا. اسرائیل کو حکم دے دوں گا تم دونوں ہٹ جاؤ, اسے چھوڑ دو. اب میں جانوں میرا بندہ جانے, میں جانوں خان جانے, میں جانوں نواب جانے, میں جانوں شیخ جانے, میں جانوں چوکی جانے, میں جانوں ملک کا وزیر جانے, حوالدار جانے, صوبے دار جانے. حوالداروں, غریبوں پر ظلم کرنے والی ظالموں, لا تظلمون ولا تظلمون. ظلم مت کرو, اللہ کی مخلوق پر ظلم مت کرو, ورنہ ظلم کیے جاؤ گی. انتظار کرو اس وقت تک تمہیں موت ہی حرام ہے جب تک وہ ظالم کو زندگی میں سماج نہ دے, آنکھوں سے نہ دکھائے. إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. اس کا قانون ہے کہ وہ ظالم کو اپنی زمین پر رہنے کی اجازت نہیں دیتا. ظالم کو اپنی زمین پر رہنے کی کہہ دو دیتا ہے. وہی بوجال کی پارٹی نبی کے غلاموں پر جب ظلم کرتی تھی تو اللہ نے ان کو رہنے دیا. بولو, غلام کے بیٹے نے گندے الفاظ نبی کے ہاتھ میں کہے, اللہ نے اسے اس عصر کے وقت کہے, رات کے 12 بجے سے پہلے اس ظالم کو مزار کر دیا یا نہیں. بوجال بہت بڑی شخصیت تھا, موسیٰ کے زمانے کا فرعون بھی تھا, مگر وہ لاکھ کرو رہا جب رہو نبی کے زمانے کا فرعون بوجال ایک ہو, پھر بھی طاقت میں زیادہ تھا, مگر اللہ کریم نے 2 بچے ناز محبت کھڑے کر کے اس ملعون پر مظلوم کر دیا. ختم نبوت سچ ہے فرعون بہت بڑا سرکش تھا.
فقیروں کا ساتھ دیتا تھا، نوابوں کا ساتھ دیتا تھا، سب امیر غریب اس کے ساتھ تھے، سلامی کرتے تھے۔ وہ کہتا تھا نادا فرعون فی قومی قال یا قوم الیس لی ملک وهذه الانهار تجری من تحتی افلا تبصرون۔ اے قوم میری، کیا تم نہیں دیکھتے یہ ملک مصر میرا، یہ بہتی ہوئی نہری بھی میری، یہ بازار نیچے چلتا ہوا پانی بھی میرا، اے قوم تم بھی میرے۔ اللہ فرمایا جھوٹے بےمان، میں تمہیں بتا ہی دوں گا جبرائیل، جی ربی ذریف مولا جا اصرفنا آل فرعون وانتم تنظرون۔ اور جو غریبوں کے بچے ذبح ہو رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں گھر میں، ان کی رونے کی آواز اب کو ہلا رہی ہے، جاؤ انہیں کہہ دو غریبوں کی خدمت کرو، وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ قرآن سچا ہے جھوٹا؟ بولو بھاگ والے، قرآن سچا ہے؟ تم قرآن کو مانتے ہو، یہ بات نہیں سناؤں گا، عادت نہیں سناؤں گا، اگر مانتے ہو تو آج توبہ کر دو کہ زندگی تک سانس نہیں کھیلیں گے۔ آپ کھڑا کرو۔ اگر قرآن سچا ہے، نبی بھی سچا ہے، تمہارا رب بھی سچا ہے، تو دعائی کھڑے ہو جائیں۔ دعائی نبی علیہ السلام کو تفسیر میں سنا، جو تاج جوا کھیلتا ہے وہ ایسا سمجھ لے کہ میں کونیوں پہ قبل ہاتھ خنجیر کی تین میں جا کر مر رہا ہوں۔ اسی کا واسطہ دیتا ہوں، اگلی بات مجھ سے نہ سنے تو بھیج جائے۔ جو جواری ہے وہ کھڑے ہو کر کہے گی اللہ میاں زندگی تک جوا نہیں کھیلوں گا، میں اس کے لیے دعا کروں گا، اسے اتنا حلال دے گا کہ وہ کسی کا محتاج نہیں رہے گا۔ اے جوان بیٹا کہہ دے کہ جوا نہیں کھیلوں گا، کھڑے ہو جاؤ۔ نعرے تکبیر، جزاک اللہ میرے بچے، جزاک اللہ۔ آج تم لوگوں نے محمد رسول اللہ کو روضہ میں زندہ کر دیا، پیارے کو آپ زندگی تم لوگوں نے بخشی، جب تک زندہ رہو گے عزت کی روٹی اور عزت کی زندگی ہوتا رہو۔ میرا دعویٰ ہے آج کے بعد اللہ کی رحمت تمہارے قریب اور تم حلال کی طرف راغب ہو جاؤ، مائل ہو جاؤ، رزق خدا کا، خدا کی زمین پر تلاش کرنا شروع کر دو، خدا اپنی رحمت کے دروازے کھول کر کے تمہارے لیے روزی آسان اللہ تعالیٰ آپ کے رحمت مبارک دیتا ہوں۔ کل قیامت کے دن یہ کتاب تمہارے دامن کو پکڑے، حشر کے میدان میں کہے کہ اللہ، جب اللہ کریم دیکھیں گے کہ یہ کتاب ان کے دامن کو پکڑی ہوئی ہوگی، اللہ فرمائیں گے کیوں پکڑا ہوا ہے؟ اللہ کریم ایسے مشکل وقت میں جب کہ تیری کلام کو سن کر دنیا نفرت کھا جاتی تھی، اور پڑھنے والے کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اللہ تیری مدد کلام پڑھنے والوں پر مذاق کرتے تھے، اسی دور میں مولا ان دوستوں نے میری عزت بحال کی تھی اور انہوں نے میرا احترام کیا تھا، مجھے سچا مان کر اور تیری
کلام مانتے ہوئے تیرے نبی کو بھی سچا تجھے بھی سچا مان کر یہ اس کا جو ویسے توبہ کر گئے تھے اللہ یار جب زندگی میں انہوں نے میری عزت کی آج میری غیرت گوارا نہیں کر سکتی ساری دنیا کے لیے چھوڑ گئی ہے آج میں بھی ان کی عزت کرنا چاہتی ہوں اللہ یا مجھے تو حکم دے دے انہیں آنکھ سے والے جنت میں گزار دو اور ہے بیٹا آج وقت ہے گھڑی رحمت کی ہے بھاگ والو آج تمہیں ساری زندگی رحمت کا بھاگ رہے کوئی اور بیٹا ہے جو جوا کھیلتا ہے آج لب سے جہاد کر لے اس کو سچا مانتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوتا ہے بڑے عظیم گناہ سے بچ جائے کوئی ہے اور جماعت بولو بولو جلدی سے نہیں اٹھے گا اس کے سامنے ساری زندگی کاٹے شاباش بیٹے شاباش بہت اچھے دیکھ لو اٹھتی ہوئی جوانوں کے بچے اٹھ رہے آج میرے مدنی کتنے خوش ہوں گے یا نہیں بولو اللہ یہاں ان کی زندگی کو پاک مقدس بنا دے لعنت بڑی چیز سے محمد کے نوجوان بچوں کو معصوم بچوں کو اللہ یہ ساری زندگی معصومیت جزاک اللہ دے شاباش چوکیدار محمد کا کرنے کا ہوگا سن سن کے بندان ملیت منچا غافل لو معافی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی سارے کر لو اللہ کا مطلب کرتے دبلے نصیب ہو جانا کبریوں ساری دن رات پیٹ کے پوجے میں لگے اور وہ لوگ دنیا سے اٹھ گئے جب ساری دنیا سو جاتی تھی وہ خدا سے تعلق جوڑ ساری رات کہتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ کون مجھے ہے اللہ دونوں جہاں میں اے اللہ جسم میں جانے اے اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو ذکر کی عظمت دیکھنا چاہتی ہو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے دروازے پر جاؤ استاد سے لوٹا سوٹا دے کر ریگستان میں ڈیرا لگایا ہوا کفرستان ہے کافروں کی بادشاہی ہے کافر ہی کافر آپ جو راستے پر بیٹھے کھانے کے لیے کچھ بھنے ہوئے چھولے تھے پینے کے لیے مشک میں پانی اور راستے کے ایک کونے میں بیٹھ گئے کوئی بجاج کا دکان سونے اور چاندی کا کوئی دکان صرف آپ کے پاس ایک ہی سودا ہے صبح سویر جب ہوتی ہے نماز پڑھ کر فرماتے یاسین والقرآن الحکیم اور جب عشاء کی نماز پڑھتی ہے ساری دنیا سونے کے لیے بستروں پر جہاں بیٹھتی ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ کا
آپ مصلی پر کھڑے ہو کر شروع کر دیتے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون ادھر سے بھی کافر جو اے راستے پر اور آپ قرآن کی پڑھی اللہ کی قسم اس قدر اثر تھا اس کلام میں سب کے سب اپنے حیوان چھوڑ دیتے گھوڑی کے ساتھ گھوڑی جا رہی ہے کافر حضرت کے حلقے میں بیٹھ گیا وہ بیل جا رہی ہے بھینسیں جا رہی ہے بکریاں جا رہی ہے اور گدھا بھی جا رہی ہے بچے بھی جا رہی ہے وہ بیٹھ گیا ادھر جوان بھی بیٹھے بوڑھے بھی بیٹھے ایک دن میں 1000 کافر نے محمد پر کلمہ پڑھ دیا جو آپ نے سلام پھیرا ایسے نگاہ دیکھتے چلے جو حوضوں کے یقین پیدا تو کر جاتی ہے زنجیریں نگاہ مردوں کے سے بدل جاتی ہے منظور نگاہ دیکھی سب کے سب کافر کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہ وہ کافر خدا کی مخلوق کا کس خوش قسمت لوگ تھے جن کو محمد کا کلمہ نصیب ہوا وہ تو بدقسمت ہے جو خدا کی جہنم کی آگ کے توحید اس دنیا میں بھی جب مرتے ہیں تو جلائے جاتے ہیں جب قیامت کے دن جائیں گے تو جہنم کی آگ میں جلائیں گے واتقوا النار التي اعدت للكافرين اللہ فرمایا میں نے جہنم تیار ہی کافروں کے لیے کی ہے اور دنیا کے سرداروں دعا مانگتا ہوں اللہ آدم کی اولاد کے ہر مسلمان اور کافر کو آدم کی اولاد کے گھر کو جہنم کی آگ سے نجات دے دے محمد کی غلامی نصیب فرما تو میرے محترم ساتھیوں صبح سویر سارے لوگ گھروں سے نکل کر چودھری کے پاس تھانے پر پہنچ گئے چودھری صاحب کوئی ایسا جوان فلانے جنگل کے جو راستے پر آیا ہوا ہے جادو ہمارے نوجوانوں کو بوڑھوں کو اپنے حلقے میں بٹھا دیا مذہب بھی اپنا کوئی اپنا رہا ہے ذکر اذکار کرواتا ہے جب ہم جاتے ہیں تو وہ حلقے میں بیٹھے کہہ رہے ہوتے اللہ 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 سب کے دو اللہ 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 بھائی جب فرش پر بچہ انتظار انکساری اپنے آپ کو بیکار موسیٰ سمجھ کر اس کی دربار میں بیٹھ کر یہ اس ذات کا نام لے اور کہتا ہے اللہ اللہ جیسے دیر کا سویا ہوا بچہ اٹھ کر ماں کو پکارتا ہے مامتا کا نام لیتا ہے اللہ وہ جس قدر بھی مصروف بیٹی ہے ادھر سے آواز دیتی ہے قربان جاؤں صدقے جاؤں میرا بچہ میں حاضر ہو رہی جب گناہگار فرش پر کہتا ہے اللہ وہ فرماتے لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک 70 سال 2 برس کافر اپنے بت کو پکارتا رہا یا سلم یا سلم یا سلم یا سلم 80 سال کی عمر گزر بڑھاپا پڑتا ہے مگر پھر بھی اسی کے سامنے بیٹھا ہے 80 سال تک اس بت نے جواب نہیں دیا خدا جو بت مارے بندے کی اس کا علاج نہیں بت کیسے جواب دے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا وہ خدا کے کیسے اس کے دھار کرے آپ تو خود تو نے بنایا پھر اس کو تو خدا مان رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یا سلم یا سلم یا سلم جو
ٹھنڈی ہوا کھلی اور سونا گانے سادے قدر جانی وقت تھا اور اس کی زبان میں جو اونٹ نے پکڑا زبان میں رکنا جاری یا سنم کے بدلے اس کی زبان کافی کی زبان سے نکل گیا یا سمد اوپر سے دیری آزادی کی رب نے فرمایا لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی لبیک عبدی 10 مرتبہ فرمایا حاضر ہوں بندی میں خدا کیا کہنا چاہتا ہے کہ جبرائیل نے سوال کر دیا مولا یہ تو بت پرست ہے اپنے ہی بت کو پکار رہا تھا بھولے تیرا نام لے لیا تو نے 10 مرتبہ جواب دے دیا اللہ فرمائے جبرائیل تو اس بات کو نہیں سمجھ سکتا اس نے اپنے ہاتھ کی بنائے ہوئے معبود کو 80 سال تک پکارا اس نے آج تک اسے جواب نہیں دیا اگر آج بھولے میرا نام لے بیٹھے میں حقیقی خدا اگر جواب نہ دیتا تو میں حقیقی خدا میں اس مجازی بنا کے خدا میں کیا فرق رہتا اب دیکھ رہے جب میں نے جواب دیا تو اس نے ایسی آنکھ کھولی اوپر سے آواز آ رہی تھی لبیک عبدی لبیک عبدی میں حاضر ہوں میرے بندے میں حاضر ہوں میرے بندے بتا کیا کہنا چاہتا ہے اوپر سے جب آواز آئی تو اس مشرک نے اپنا پاؤں اٹھا کر اس خدا کو ایسے مارا جو 10 ٹکڑے ہو گیا کھڑے ہو کر کے پھر 2-3 اور بھی نازیں لگائی بے ایمان میں 80 سال تجھے پکارتا رہا تو نے آج تک میرا دماغ خراب کر دیا جواب نہیں دیا آج نیند کی عالم میں پوری حالت میں نے اس کا نام لے لیا تو اس حقیقی ذات نے مجھے 10 مرتبہ جواب دے دیا میرے محترم ساتھیوں اللہ تعالیٰ جب عقل سلیم دیتے تو دیر ہی نہیں لگتی کہ تو دیر ہی نہیں لگتی چلتے چلتے راستے سے مڑے تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مجلس میں آ بیٹھے پہلے تو یار سے قرآن سنا کوئی بنی ہوئی تھی پار کر گئی اللہ کو شہادت منظور نہیں ضرور دعائیں فیدہ میں کافر میں چھٹا ٹہنا رسیلہ چاہتی تھی کہے جانے کھاجے کہے جانے جب ہے انہوں نے باپ کو خطاب کر کی جلالو مولا ایدر کنو او گئے دوہے جہانے باریانی انہ کلمہ پر کیا رکھ نکتا رجید آبادی آج پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی حسبی اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ راضی بیٹھے ہو خوش بیٹھے کیسے مجھے خوش بیٹھے جو خوش بیٹھا ہے وہ کھڑے ہو کر کہے دے کہ اللہ میاں تا زندگی تیرے محبوب کی صورت کو نہیں بنواؤں نوجوان جس کی داڑھی نہیں وہ کھڑا ہو جائے آپ تو داڑھی والے ہیں یہ آپ داڑھی والے بھائی یہ جزاک کو یہ اٹھے بول جو رکھوائے ایسے مذاق نہیں ہاں کل کہہ دوستوں پائے ہمارے نہیں بنوائے آپ میں سے کوئی صبح ادریس والا جس کے بال اترے ہوئے چھوٹے ہیں وہ کھڑا ہو کہہ دے اللہ میاں تیرے محبوب کی صورت کو نہیں کتواؤں گا نہیں بنواؤں گا تمہارا نام تمہارے باپ کا نام فرشتے لے جائیں گے محمد کی صلوات پر
دیکھ لو بھاگ والو ان کو بھی بھاگ مت قیامت کے دن میرے محمد عربی ان کی ہاتھ ڈالیں گے خدا کی دربار میں لے آئیں گے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید اس داڑھی زندہ کرنے کا سلا 100 شہیدوں کا ثواب دلائیں گے اکبر جہاد کرنے والے مجاہدوں کی صف میں کھڑا کریں گے جب یہ خدا کی دربار میں سوید ریس والا حساب و کتاب کے لیے کھڑا ہوگا میرے رب کو ان سوید بانوں سے ایسے ہزار شرمائے گی جیسے کواری عورت کو مرد دے کر شرما دیے اللہ فرمائے گی جبرائیل اس سوید بان سے مجھے حیات دے کے حساب کو لے جائے سے بغیر حساب جنت میں بیٹھ جاؤ 4 آدمی اٹھے ہیں جزاک اللہ بیٹھ جاؤ بہت 4 آدمی اور اٹھ جاؤ خوش قسمت آج رحمت کی گھڑی ہے کوئی جس کو نبی کی ذات پر اعتماد ہو قیامت کی جہنم کے دوستوں سے بچ جاؤ کوئی ہے عقل مند صاحب عقل جس کو مسئلہ سمجھ آیا ہو کیونکہ زمین و آسمان تبدیل ہو سکتا ہے محمد کا فرمان تبدیل نہیں ہو سکتا جزاک اللہ آپ کی روح سے مبارک ہے بتا دیجیے آپ کی صدقے سے جزاک اللہ 2 آدمی پہلے 4 مانگے اور نہیں ہے کوئی جس کو جہنم کے جوتوں سے بچو کھڑے ہو جاؤ محبوب کی صورت کے ماشاء اللہ وہ دیکھو وہ نوجوان وہ بزرگ اب تو 4 مانگے اب تو ہو گئے ماشاء اللہ نعرہ تکبیر ماری داغم پانی نہ اجبوت یقوب رہا دے اے بس کم میرے مالک دا اللہ میں یاد آتا کانے بول نتیجے بگے تھوڑے سہمت صابر لئے منافق دا صاف نتیجے تھوڑے پڑھ قرآن ازالا کم ہے قرآن سناون وہی بندے زیادہ بندے تو ہے جہان ماریا ویسی جلحد قرآن نہیں کرو جلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لوگوں آپ دعائیں ہوں گے چاہے سید عبد الکریم شاہ بخاری آیا ہوا ہے دیکھیں کہ پیر صاحب کن کن لوگوں کو کافر کہتا ہے کن پر فتوہ لگاتا ہے لوگوں اللہ کی قسم ہماری تقریر میں جب آؤ یہ اپنے ذہن سے بھی نکال کے آؤ یا کسی مسلمان کو کافر کہے یا مشرک کہے ہماری ڈیوٹی یہ نہیں ہم تو اپنی ہی رائی کے دانے کے برابر ایمان کی حفاظت ہمیں تو یہ ضرورت نہیں کسی کو کافر اتنا ہم ضرور اللہ سے عرض کرتے بیٹھے اللہ نے ان لوگوں سے ایسا عمل اپنا دے کہ قیامت کے دن تیری جہنم کی آگ سے بچ تیری رحمت کے مستحق بن اللہ میاں تیرے محبوب کی شفاعت کے مستحق بن بس یہی جدوجہد کرتا ہوں کہ اللہ جس طرح کے نبی پتھر کھائے پتھر کھانے کے بعد جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عرض کرتے یا رسول اللہ ان لوگوں کیا آؤ خدا کی دربار میں شکوہ پیش کریں سید القونین رحمت عالم کا چہرہ خون سے آلودہ داڑھی مبارک خون سے لطف سارے صحابہ رو رہے یہی درخواست رمسناس نبی نے جب سب صحابہ سے یہ بات سن لی تو آپ نے ہاتھ کھڑے کر اشارہ فرمایا کہ تم بھی ہاتھ کھڑے کرو آسمان کی اس چہرے کو اٹھا جس چہرے کی قسم خدا
صحابہ ایک دوسرے کے چہرے کی طرف دیکھنے لگے. کیا اس ٹائپ کی وادیوں کو معلوم خیر نہیں ہے؟ سید القومین رحمت عالم کے ہاتھ ہو چکے. جبرائیل کی چیخ نکل گئی. عرض کرتا ہے مولا اپنے محبوب کے حال پر رحمت فرما. جس چہرے کو تو دیکھ کر قسمیں کھاتا آج اس چہرے کا عالم تو دے. اللہ فرمایا جبرائیل چپ رہو کر تم کے جدیہ تجال فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. میں نے جواب دیا تھا قال انی ماذا قال. اور 15ویں صدی کے مولویوں کچھ احساس کرو, نبی کی ذات کو پہچانو, ان لوگوں کو نبی کی ذات کی صحیح پہچان کرواؤ. خدا کے باغی مت بنو, نبی کی شریعت کو مت بگاڑو, خدا کے دین میں خیانت مت کرو, خدا کے قرآن کی تعلیم مت کرو, حیا کرو, ورنہ دنیا میں ذلیل و خوار ہو کر کے مرے گا تو. محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دست مبارک اٹھا دیے اور فرمایا اللہ جس سے زمین اس مخلوق میں محمد سے پتھر برسائے, اللہ اگر استدائے تو رحمت کے پھول برسا. اور دنیا کے ستاروں یہ ہے ہمارے جس نبی پر ہم نے کرا, جس نبی کے صدقے سے ہم دنیا میں رہ رہے, جس نبی کے صدقے سے خدا نے ہماری ساری زندگی کی کوتاہیوں کو برقرار کیا ہوا ہے. ہمیں موت کی 4 دیواری قبر تک مہلت دے رکھی ہے. ہمارے صورت مس نہیں فرماتا, نہ بندر بناتا ہے, نہ ریچھ بناتا ہے, نہ خچر بناتا ہے, نہ کتا بناتا ہے, نہ خنزیر بناتا ہے. مہلت دے رکھی ہے. اس محبوب کبریا کی ذات کا کردار دیکھ لو. سید الکونین رحمت عالم فرماتے اللہ پدوی صدی کی مولویوں علماء صلاح کو گاڑی نکالنے والوں, امام الحرمین کو یہودی اور کافر کہنے والوں, مر جاؤ ڈوب کر, تمہیں شرم ہونا چاہیے, تم نے جھوٹی رجا رکھی ہے. اور جو بات کو کیا کچھ کہتی ہوں مگر یہاں تمہاری زبان شاید نہیں ہوئی, تمہیں شرم ہونا چاہیے. آؤ جس کو مان چلا صرف 15ویں صدی سید عبد الکریم شاہ کے مقابلہ میں ہے. میں سید حسین احمد مدنی کے گروپ کا اور کل اسرار کی جتی کی گرد و غبار کا خادم میرے مقابلے میں کوئی نفس قرآن سے محمد رسول اللہ کی شان پیش کر دکھائے, اس مئی کے لال کا ہاتھ تو ہوگا, اس کے ہاتھ پر بیعت ہوگا. تمہیں تو نبی کی پہچان بھی نہیں ہوئی آج تک. قوم کے دماغ کو تم لوگوں نے اس قدر خراب کر دیا. 80 سال 90 سال 40 سال 30 سال کا نوجوان پوچھ رہا ہے نبی نور ہے یا بشر ہے. مر ہی نہیں جاتے تم رہنما, مر ہی نہیں جاتے تم علم پر دیوان. کہاں کہ تم عالم بنے ہو, کہاں کہ تم رہنما بنے ہو, کہ ان لوگوں کو تم لوگوں نے اپنے علم کے ذریعے نہ خدا کی پہچان کروائی نہ مصطفیٰ کی پہچان کروائی. جو کہ آج پوچھ رہے ہیں نبی نور ہے یا بشر, مر جاؤ. سنو بھاگ والو, آج میں بابا کی دوہر تمہیں کہہ رہا ہوں, اور خون سید کا ہوتے ہوئے, میں ذمہ گھرانے کا خون ہوتے ہوئے تمہیں یہ اللہ کی کتاب اٹھا کر خدا کے گھر میں چیلنج دے رہا ہوں کہ نبی کی نبوت, نبی کا یہ نور ہے, عہدہ نبی کا نور ہے,
وصف اوصاف نبی کے نور، عمل نور، علم نور، معجزہ نور، نازل ہونے والی کتاب بھی نور، کوثریت بھی نور، اسلام بھی نور، ایمان بھی نور، صحیح جگہ جو دین دیا وہ بھی نور، کہ جو نبی کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا کہ جو نور، نبی کی نماز نور، تہجد نور، عبادی نور، تواہی نور، اسرار نور، چار نور، شراب و تسبیح نور، تحیت نور، کہ جو نور نالا نور، نبی کے جوتے کی مٹی کی گرد و غبار بھی نور، کہ جو نور گلے نور سادے نمبر دوسرے باتیں مجھے پر کر دوں گے، نبی کے جوتے کے گرد و غبار کے مٹی کے نور کے سب کا حال ہے کہ دنیا روشن نبی کی نبوت کہہ دو نور، کہہ دو نبی کی نبوت، نبوت بہت ہے کہہ دو بہت نور، بات بھی عمل بھی شادی کمی بھی علم بھی کہہ دو اسلام بھی شریعت بھی ہونے والی کتاب بھی کہہ دو نور، مگر ذات کہو دے کہو سید الانسان، افضل البشر، احسن البشر، اکمل البشر، نور البشر، نوری امیدیں بھی مثل بے مثال، کہو اپنی انسانیت میں بھی سارے انسانوں سے بے مثل کہہ دو بے مثال، کہو ذات سید الانسان، سمجھو سیدہ طاہرہ آمنہ کا بیٹا عبداللہ کا بیٹا کون ہے مصطفیٰ؟ او بھاگ والو، اب جس نے انکار کرنا ہے میرے سامنے آؤ انکار کر کے دکھاؤ، سیدہ طاہرہ آمنہ کا بیٹا ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، وہاب کا نواسا ہے، سیدنا عبد المطلب کا پوتا ہے یا نہیں؟ پھر سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، عقل کے اندھے مت بناؤ، سیدہ طاہرہ آمنہ کا لال، سیدہ طاہرہ آمنہ کا بیٹا، سیدنا عبد المطلب کا پوتا، سیدنا عبداللہ کا بیٹا، وہاب کا نواسا، ام ہانی کا بھتیجا، سید الشہداء حمزہ کا بھتیجا، سیدنا عباس کا بھتیجا، یہ کون ہے مصطفیٰ؟ اما خدیجہ الکبریٰ کے سردار ہے، اما عائشہ الصدیقہ کے سردار، اما حفصہ ام حبیبہ کے سردار، اما سلمہ اما میمونہ اما زینب کے سردار، یہ کون ہے مصطفیٰ؟ طیب طاہر ابراہیم قاسم کے ابا ہے، زینب رضیہ ام کلثوم فاطمہ کے ابا ہے، حسن ہے کریم ہے، شریف بھائی کے نانا ہے، صدیق کے داماد ہے، فاروق کے داماد ہے، عثمان علی شیر خدا کے سردار ہے، آدم کی اولاد میں سے ہے، اللہ کی مخلوقات میں سے ہے، بس وہ خالق ہے یا مخلوق، وہ رازق ہے مخلوق، وہ مالک ہے مخلوق، محمد صادق خدا مسعود، محمد عابد خدا معبود، محمد حامد خدا محمود، محمد طاہر خدا مسعود، محمد قاسم خدا مسعود، محمد طاہر خدا مسعود، محمد عاشق خدا مسعود، خدا محب بھائی محمد محمود، والو تمہارا ایمان ہے یا نہیں؟ بولو ایسے نہیں مانوں گا، ہاتھ کھڑا کرو سیدھا، نبی اپنی ماں کا بیٹا ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، جو نہیں کرے گا اس کی ماں مر جائے گی، نبی اپنے باپ کا بیٹا ہے یا نہیں؟ ہاتھ کھڑا کرو، جو نہیں کرے گا اس کا باپ بھی مر جائے گا، بہت اچھے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت فرمائے، تم نے دیکھ لیا جس نے ہاتھ کھڑا نہیں کیا اس کے باپ کو ختم کر دے، اس کی ماں کو بھی ختم کر دے، اب جب آپ نے ہاتھ کھڑا کر دیا اور آپ اس مولوی سے بھی سوال کر لیں کہ مولوی جی اگر نبی اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہے تو کس ماں کی گود میں چلا گیا؟
کیونکہ تمہیں ماں ملی محمد کی ماں کے صدقے سے. جب تو نبی کی ماں کا انکار کرتا ہے تو تو بھی بے نظر ہے. تیری ماں بھی نہیں ہے. تیری ماں تب ہم مانیں گے جب تو سید القولین کی ماں کا انکار کرے گا. اگر نبی اپنے باپ کا بیٹا نہیں، مولوی صاحب تو اپنا باپ تلاش کر، جاؤ چھوڑوں میں تلاش کر، خطروں میں تلاش کر. تجھے باپ ملا محمد کے باپ کے صدقے سے ہے. شکل کے اندھے جب نبی اپنے دادے کا پوتا نہیں تو تیرے باپ کا باپ ہی نہیں، پھر تو بھی بوڑھے کھول ہے. مولوی صاحب تجھے دادا ملا محمد کے دادا کے صدقے ہے، تمہیں نانا ملا محمد کے نانا کے صدقے ہے، تمہیں یہ پھوپھیاں ملی محمد کے پھوپھیوں کے صدقے، تمہیں یہ چچائے ملے محمد کے چائے کے صدقے، تمہیں یہ بیٹیاں اور بیٹیاں ملی محمد کے بیٹیاں اور بیٹیوں کے صدقے، تمہیں یہ کنبہ برادری ملی محمد کے کنبہ برادری کے صدقے، تمہیں یہ مولوی صاحب ننگے انسانیت ملی محمد کی پاک مطہر منور جائے معصوم انسانیت ہے. اگر سید الانسان نہیں نبی مولوی صاحب تو قرآن کس پر نازل ہوا؟ تیرے باپ پر. بولو شرم نہیں آتی تمہیں؟ کس نور پر قرآن نازل ہوا؟ اگر آپ سید الانسان نبی کو نہیں مانو گے، حسین کا نام تصور نہیں کرو گے، تو نزول قرآن کس کے دروازے پر نہیں تھا؟ ہجرت کس سے کراؤ گے؟ نور نہیں نہ صحیح کی نہ کر سکتا ہے نہ اس کا ہوتا ہے. میراث کس کو کراؤ گے؟ سدرۃ المنتہا پر فرشتہ کا بیٹا ہے جبرائیل. آپ نے فرمایا جبرائیل بھائی اب کسی یا رسول اللہ. میں نے کیا کہا؟ یا رسول اللہ. کیا کہا؟